آگے جاتے ہوئے میں ایک بات کو تازہ کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کے دل و دماغ میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس دنیا سے گئے ہیں، آپ نے انتقال فرمایا ہے، آپ رحلت کر گئے ہیں، تو آپ نے پورا دین، کامل دین اپنی امت کے حوالے کیا ہے۔ اس بات پر اللہ رب العالمین کا قرآن شاہد ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ دین کامل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں اور رسولوں کو دین دیا جاتا رہا، وہی دین کامل شکل میں اب آپ کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، چونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اپنی نعمت تمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا جو آغاز غار حرا میں ہوا تھا، 23 سال میں اللہ رب العالمین نے وہ وحی کامل شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ یعنی جس اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پسند ہے۔ آپ آیت کے اس جملے کو الیوم اکملت لکم دینکم معمولی نہ لیں، ہلکا نہ لیں۔ اللہ کے بندو، نزول قرآن کے بعد قریبی زمانے میں یہودیوں نے اس آیت کی حساسیت کو محسوس کیا تھا، اس آیت کی طاقت کو محسوس کیا تھا، اور وہ آگئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کے پاس۔ آپ جائیں بخاری کتاب التفسیر اٹھائیں، کتاب التفسیر میں یہی آیت ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آنے والے یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ وقت، تم مسلمان اپنے قرآن میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَاهَا عِیدًا، جس دن وہ نازل ہوتی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ یعنی یہ آیت معمولی نہیں ہے، اتنی حساس آیت ہے، یہ ہمارے دلوں کو روشن کر دینے والی آیت ہے، ہمارے دماغوں کو نئی زندگی دے دینے والی آیت ہے۔ ہوتا یہ ہے زمانے زوال میں سوچ عموماً میلے ٹھیلے کی ہوتی ہے۔ یہودیوں نے جب یہ بات کہی تھی عمر بن خطاب سے، یہ وہ زمانہ تھا جب یہودی دور زوال کا شکار تھے، اور دور زوال میں سوچ سنجیدہ نہیں ہوتی، غیر سنجیدہ ہوتی ہے۔ جیسے آج مسلمان دور زوال کا شکار ہیں، مذہب کے نام سے ٹھیلے میلے ہیں، مذہبی شخصیات کے نام سے ٹھیلے میلے ہیں۔ حالانکہ مذہب غیر سنجیدگی کا نام نہیں ہوتا، مذہب نام ہوتا ہے اپنی اخلاقی طاقت کو مضبوط کرنے کا، مذہب نام ہوتا ہے اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کا، مذہب نام ہوتا ہے اپنی خانگی زندگی سے لے کر اپنی سیاسی زندگی تک کو مضبوط کرنے کا۔ مذہب سنجیدہ اسٹیج کا نام ہوتا ہے۔ تو جب یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی، جس دن یہ نازل ہوتی وہ عید کا دن ہوتا، اس موقع پر عمر بن خطاب نے بڑا سنجیدہ جواب دیا تھا، جو پوری مسلم دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے موجودہ حالات کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا حیث انزلت، این انزلت، وَأَيْنَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت۔ مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے جب یہ آیت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ میدان عرفہ تھا، وہ یوم عرفہ تھا، وہ جمعے کا دن تھا،
تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین، کامل دین اپنی امت کے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں، اس آیت کو معمولی نہ لیں، ہلکا نہ لیں۔